بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال دوم کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام ساتھی اسی طرح آن لائن جو مستورات و حضرات ہیں وہ اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول دیں۔ سورۃ الواقعہ چل رہی تھی اور اس کی 26 آیتیں ہو چکی ہے۔ سورہ واقعہ کی 26 آیات ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 27 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ واقعہ کے شروع میں اگر آپ حضرات کو یاد ہو، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن 3 طبقات اور 3 جماعتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک طبقہ جو سب سے پہلے ذکر ہوا ان کو فرمایا یہ دائیں طرف والے ہیں، اصحاب المیمنہ۔ دوسرے نمبر پہ جس طبقے کو ذکر کیا اس کو فرمایا یہ بائیں طرف والے ہیں، اصحاب المشأمہ۔ اور تیسرے نمبر پہ ذکر کیا السابقون السابقون اولئک المقربون، کہ یہ سب سے آگے بڑھ جانے والے۔ تو دیکھیں جب ترتیب ذکر کی نا، طبقات کا ذکر کیا، تو اس میں ترتیب یہ تھی کہ پہلے دائیں طرف والے، پھر بائیں طرف والے، پھر سبقت کرنے والے۔ لیکن جب ان کے انجام اور انعام کا تذکرہ شروع ہوا تو سب سے پہلے اللہ پاک نے کن کا تذکرہ کیا؟ سابقون کا تذکرہ، جو ہو چکا ہے۔ جو سب سے سبقت کرنے والے جنتی ہیں ان کو کیا کچھ ملے گا؟ ان کے انعامات کا تذکرہ پہلے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اب جو آج کی آیات ہیں اس میں اللہ پاک تذکرہ کریں گے کن کا؟ دائیں طرف والوں کا، جو جماعت اولا تھی، سب سے پہلے نمبر کی جماعت تھی۔ اب یہاں ان کے انعامات کا تذکرہ کس نمبر پہ ہو رہا ہے؟ دوسرے نمبر پہ ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو دیکھیں، ترجمے سے پہلے لکھیں فائدہ۔ فائدہ آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 27 سے جماعت اولا، جماعت اولا یعنی اصحاب الیمین کا بیان ہے، یعنی اصحاب الیمین کا بیان ہے۔ سمجھ گئے؟ اب دیکھیں، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں طرف والے، دائیں طرف والے، ما اصحاب الیمین، کیا ہی خوب ہے دائیں طرف والے، کیا ہی خوب ہے دائیں طرف والے۔ فی صدر مخضود، اب دیکھیں ان کے بھی انعامات ہیں لیکن ان سے درجے میں کم ہے۔ سے ہمارے ہاں 5 اسٹار ہوٹل میں ہے، پھر 4 اسٹار ہے، 3 اسٹار ہے، اس درجے کے اعتبار سے۔
فی صدر مخضود، ایسی بیریوں میں ہوں گے جو بغیر کانٹوں کے ہوں گی۔ بیر ہوتے ہیں نا، بیر کا درخت دیکھا ہے کبھی؟ اس میں کانٹے ہوتے ہیں بیر کے درخت میں، لیکن جو جنت کے بیر ہے اس میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ ایسی بیریوں میں ہوں گے، بیریاں جو بغیر کانٹوں کے ہوں گی۔ مخضود بغیر کانٹوں کے۔ وطلح منضود، اور ایسے کیلے ہوں گے، کیلے جو تہ بتہ ہوں گے۔ ایسے کیلے ہوں گے، کیلے جو تہ بتہ، تہ بتہ جانتے ہیں نا، یعنی جو اوپر نیچے۔ ابھی بھی اگر آپ جیسے دیکھیں نا، جب کیلوں کا گچھا آپ اٹھاتے ہیں تو وہ اس کی ایک رو ہوتی ہے، پھر اس کے نیچے دوسری ہوتی ہے، پھر تیسری ہوتی ہے، اس انداز سے یہ دنیا کے کیلے اس کی ایک نظیر، ایک شکل سی ہے۔ تو ایسے کیلے ہوں گے جو تہ بتہ ہوں گے۔ وماء مسکوب، اور ایسے پانی میں ہوں گے جو کہ جاری ہوگا۔ ایسے پانی میں ہوں گے جو کہ جاری ہوگا، جو پانی مسلسل بہہ رہا ہو۔ دوسرا ترجمہ ہے اور پانی کی آبشاروں میں ہوں گے۔ آبشاریں آپ نے دیکھی ہوں گی نا، اوپر سے پانی نیچے آتا ہے، یہ بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے باقاعدہ سفر کرتے ہیں، ہے نا، کہ بھئی پانی کی آبشاریں دیکھنی ہے ہمیں۔ تو پانی کی آبشاروں میں ہوں گے۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور ایسے پھلوں میں ہوں گے جو بہت زیادہ ہوں گے، اور ایسے پھلوں میں ہوں گے، پھل کثیرہ جو بہت زیادہ ہوں، پھل بہت زیادہ ہوں، کم نہیں ہوں گے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ تو ختم ہوں گے نہ روکے جائیں گے، جو نہ تو ختم ہوں گے اور نہ روکے جائیں گے۔ اب دنیا میں بھی پھل ہے، لیکن اگر آپ نے کھا لیے تو ختم ہو جائیں گے، یا پھر یہ ہے کہ ایک ترتیب میں ہوں گے کہ بھئی سب کو ایک ایک کیلا، ایک سیب، ایک آم، ایک امرود ملے گا، محدود ہے نا، روک دیے جائیں گے۔ جنت میں ایسا نہیں ہے، وہاں کے ہر نعمت اتنی زیادہ ہے کہ جو نہ ختم ہوگی استعمال سے، نہ کوئی روکے گا کہ نہیں بھئی ابھی بس کر دیں، باقی مہمان ابھی آ رہے، ایسا بھی نہیں۔ سمجھ گئے دوست؟ وفرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے قالینوں پر ہوں گے۔ فرش کہتے ہیں قالین، مرفوعہ اونچے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب دنیا میں بھی قالین ایک معزز نشست ہے نا، عام طور پہ مہمان خانے میں، بیٹھک میں قالین بچھاتے ہیں، لیکن ہمارے قالین جتنا بھی موٹا ہو ایک حد ہے اس کی، بہت ایسا نہیں ہے کہ انسان کو پیر اوپر کر کے رکھنا پڑے۔ لیکن جنت کی ہر نعمت اعلیٰ ہے، وہاں جنتی جب بیٹھے گا تو اونچا لگے گا، بیٹھنے والا اونچے اونچے قالین ہوں گے۔ انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے ان کے لیے
پیدا کی ہے، بے شک ہم نے ان کے لیے پیدا کی ہے ایسی حوریں، حور عورتیں، ایسی حوریں انشاء جو خاص انداز سے ہے، ہم نے ان کے لیے پیدا کر رکھی ہے ایسی حوریں جو خاص انداز سے ہے، اس لیے کہ جنت کی مخلوق ہوگی، جنتی کو ملیں گی، تو اس کو اللہ پاک نے پھر اپنے خاص انداز سے، خاص طریقے سے پیدا کیا ہوگا۔ مقصد اس کا یہ کہ دنیا کی کمزوریاں اس کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی ہوگی۔ جی وہ تو جی ہاں، بالکل، ہاں بالکل، اس لیے کہ اعلیٰ جو ہوتا ہے اس کے پاس ادنا تو ہوتی ہے، یعنی جس کے پاس 5,000 کا نوٹ ہے تو 500 کا تو اس میں خود شامل ہے نا، لیکن 500 والے کے پاس 5,000 والا نہیں ہے، تو سابقون تو اعلیٰ ہے، ان کے پاس یہ چیزیں خود بخود ہے، ٹھیک ہے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، اب یہ جو فرمایا نا کہ وہ حوریں خاص انداز سے پیدا ہوئی ہے، تو خاص انداز کی کیا کیفیت ہوگی، کوئی اس کی کوئی مثال اللہ پاک نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، کہ ہم نے ان کو بنا رکھا ہے کنواریاں، کنواری جانتے ہیں نا، کنواری، جس بچی کی شادی نہ ہوئی ہو اس کو کہتے ہیں کنواری ہے، عربی میں اس کے لیے باکرہ کا لفظ آتا ہے، باکرہ، ہم نے ان کو بنا کے رکھا ہے کنواریاں، سمجھ گئے، یعنی وہ اسی حالت میں رہیں گے، جنتی سے ملنے کے بعد بھی ان کے باکرہ ہونے پر فرق نہیں آئے گا، بات سمجھ گئے، وہ باکرہ ہی رہیں گے۔ عرباً اترابا، عرباً پیار کرنے والی، ہم عمر ہوں گی، عرب کہتے ہیں پیار کرنے والی، اور اترابا ہم عمر ہوں گے۔ اب دنیا میں نہیں کہ کوئی مزاج کے خلاف بات ہو گئی یا وہ ہو گیا تو چلو بھائی سب پہ جو ہے نا مٹی ڈال دی، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی نا، فرمایا کہ میں نے بہت کثرت سے جہنم میں عورتوں کی جماعت کو دیکھا، اور آپ علیہ السلام نے سے صحابہ نے پوچھا اس کی وجہ، فرمایا یکفرن العشیرہ، اس لیے کہ ان عورتوں میں ایک کمزوری ہے کہ یہ شوہروں کی ناقدری کرتی، ناقدری کرتی، لیکن آپ علیہ السلام نے یہاں پر اکتفا نہیں کیا، آگے پوری وضاحت کی کہ اس ناقدری کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ لو احسنت الی احداہن الدہر، فرمایا اگر تم اس عورت کے ساتھ ساری زندگی بھی اچھائی کر لو، ثم رأت منک شیئا، پھر اگر وہ تم میں چھوٹی سی کمزوری دیکھ لے، چھوٹی سی کمزوری، تو کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، چھوٹی سی کمزوری دیکھے گی بیوی اور کہے گی میں نے تجھ میں کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں۔ نہیں، کتنی صاف واضح مثال دی آپ علیہ السلام نے، یہ کوئی خدا نخواستہ عورت کی مذمت نہیں ہے یہاں، بلکہ ان کی اس فطری کمزوری کا اظہار ہے جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو واقعی ایسا ہے کہ اگر عورت کے ساتھ آپ سب کچھ کر لیں ان کے لیے، لیکن تھوڑا سا اگر کسی معاملے میں اونچ نیچ ہو گئی تو سب کھڈے آن لائن لگ جائے گا، اور کہے گی کہ میری قسمت پھوٹ گئی تھی کہ میرے والدین نے تیرے پلے باندھ دیا مجھے، میرے لیے تو ڈاکٹر کا رشتہ تھا، میرے لیے تو پائلٹ کا رشتہ تھا ہے نا، تو یہ اس کو سمجھانا چاہیے یار
کہ تھوڑا سا لیکن بہرحال بڑی خوبصورت زندگی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. انسان اگر ترتیب کے ساتھ چلتا ہے، گھر بساتا ہے، تو اس سے خوبصورت زندگی بھی کوئی نہیں ہے. اللہ ان کو عافیت والی نصیب فرمائے. ہم پوری دعا کریں گے ان کے لیے، عافیت والی ہو، ایسی نہ ہو کہ جو ان کے دونوں کان پکڑ کے کھینچے. اچھا جی، تو عرب جو محبت کرنے والی ہو. اطراب کہتے ہیں ہم عمر کو. دیکھیں یہ بھی ایک نعمت ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس میں یہ اشارہ ہے کہ اگر عورت شوہر سے بہت کم عمر ہے تو مصیبت ہے، اس لیے کہ پھر اس کی سمجھ نہیں ہے، بچپنا ہوگا وہاں پہ. اور اگر اس کی عمر زیادہ ہے، شوہر کی بہت کم ہوگی، تو پھر اس کی اپنی ایک سوچ ہوگی اور شوہر کی اپنی ایک سوچ ہوگی، تو بھی نہیں. تو ایک توازن ہوگا. سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ نعمتیں کن کی ہے؟ فرمائے لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، دائیں طرف والوں کے لیے. دائیں طرف والوں کے لیے. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. دیکھیں سابقون میں کیا تھا؟ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ تھا. وہاں پہ فرق دیکھ رہے ہیں دوستو کہ وہاں پہلے طبقے کی تعداد زیادہ تھی، بعد والوں میں تعداد کم تھی. لیکن اصحاب الیمین جو جنت کا دوسرا درجہ ہے، ان میں لوگوں کی تعداد کیسے ہوگی؟ فرمایا ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، ایک بڑا طبقہ پہلوں میں سے ہوگا. بڑا طبقہ پہلوں میں سے ہوگا. وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور ایک بڑا طبقہ بعد والوں میں سے ہوگا. ایک بڑا طبقہ پہلوں میں سے ہوگا اور ایک بڑا طبقہ بعد والوں میں سے ہوگا. تو یہ بھی بہرحال اللہ پاک کا بہت بڑا فضل ہوگا. ہمارے استاد صاحب تھے حضرت مولانا عبد القیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ کے ولی تھے. ان سے ہم نے آخر کے 10 پاروں کی تفسیر پڑھی تھی نا. تو جب یہاں پہنچے تو فرمایا کہ اگر اللہ پاک ہم کو ان میں بھی شامل کر دے تو بھی اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہوگا. لیکن اللہ پاک کی ذات ہے، اگر اللہ فضل کا معاملہ فرما دے تو حدیث پاک میں روایت موجود ہے کہ 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. 70,000. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا کہ یہ تو بہت کم ہے، کہ صرف 70,000 اور قیامت تک آپ کی امت نے چلنا ہے، صرف 70,000. تو پھر آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہر ایک کے ساتھ 70,000. ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اللہ فضل فرمائیں گے تو وہ اپنے ساتھ 70,000 کو لے جائے گا. صحابہ نے فرمایا اب اطمینان. تو اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، ورنہ آخرت کا حساب کتاب تو بہت مشکل ہے. انسان اپنے ایک لمحے کا، ایک سیکنڈ کا حساب نہیں دے سکتا، اور پھر 50-60 سالہ زندگی کا حساب کیسے دے گا، ہے نا؟ اس لیے ہمارے اکابر بزرگوں نے جب بھی دعا مانگی ہے تو اس کا اہتمام کیا کہ اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس نصیب فرما. تو اللہ پاک کے خزانوں میں تو کمی نہیں، اللہ کے فضل کی کوئی حد نہیں. اللہ فیصلہ فرما دے تو سب کا کام ہو جائے. تو ان آیات کی برکت سے ہم بھی اللہ پاک سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ہمارے والدین کو بھی، اساتذہ کو بھی، حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کو بھی، اور ہمارے والدین سب کو اللہ پاک نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. امتحانات کا علم آپ کو ہوا ہوگا، اعلان لگ گیا، اشتہار لگا ہوا ہے نا. تو میرے خیال میں آنے والا منگل ہے 7 نومبر، آنے والے منگل کے دن بعد نماز مغرب متصلاً انشاءاللہ ششماہی امتحان ہے.
اور یہ اس کا نصاب یہاں تک ہے، یہاں تک جو آج ہم نے پڑھ لیا۔ تو سورہ رحمان سورہ ملک ہوگی اور سورہ واقعہ کا ایک رکوع ہوگا، انشاءاللہ یہ امتحان میں آئے گا۔ بالکل آسان ہے، تھوڑا سا نصاب ہے، خوب محنت کر لیں اور کوشش کریں سب کی پوزیشن ہے، ٹھیک ہے نا، سب کی پوزیشن آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔